مجھ کو کیا ہے غرض زمانے سے، مجھ کو کیا ہے غرض زمانے سے، کیا ملے گا کہیں بھی جانے سے، کیا ملے گا کہیں بھی جانے سے، اور جو بھی مانگا وہ میں نے پایا ہے، جو بھی مانگا وہ میں نے پایا ہے، خواجہ تیرے ہی آستانے سے، خواجہ تیرے ہی آستانے سے۔ ہادی ہندوستان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عزیزو، جب تک ہندوستان میں تشریف نہیں لائے تھے نا تو ہندوستان کے اندر ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف میرے عزیزو شرک ہی شرک تھا، سرکش لوگ اپنے آپ کو خدا بتانے میں لگے ہوئے تھے، اور جس طرف بھی جاتے وہاں پر میرے عزیزو کہیں پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں پتھروں کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکا جا رہا ہے، کہیں پر ندی نالوں کے آگے اپنے سر کو جھکایا جا رہا ہے، کہیں پر پیڑ پودوں کے آگے اپنے سر کو جھکایا جا رہا ہے، اور میرے عزیزو یہاں تک کہ گوبر کو بھی اپنا معبود لوگوں نے مان رکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، آقا غریب نواز کی آمد ہندوستان میں ہوئی ہے، سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے اندر میرے عزیزو دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، اسلام کو میرے عزیزو پھیلانا شروع کیا۔ غریب نواز کے آنے سے ہندوستان کے اندر سے میرے عزیزو کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہو گیا، اور میرے عزیزو ہر طرف اسلام ہی اسلام کے فالوورز نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج جو میرے عزیزو ہند و پاک کے اندر آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، ہندوستان کے اندر بڑی تعداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے، یہ سب کچھ محنتیں ہیں، یہ ساری کاوشیں ہیں، یہ سب کچھ صدقہ ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ ہی کی محنت کی بدولت، آپ ہی کے صدقہ و طفیل اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر میں پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ تو آقا غریب نواز نے میرے عزیز بڑی محنتیں کی ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور اس وقت کے بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے میرے عزیزو مہنت جو اپنے دھرم کے بڑے بڑے ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے بھی میرے آقا غریب نواز کی کرامتوں کو دیکھا، نورانی چہرے کو میرے غریب نواز کے دیکھا، تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ابنا ساگر کے قریب آج بھی بہت مندر ہیں، اور اس وقت بھی میرے عزیزو بہت مندر ہوا کرتے تھے، جس میں جو سب سے بڑا مندر تھا میرے عزیزو کہ جو اس وقت کے راجہ پرتھوی راج چوہان کا اسپیشل مندر تھا۔ آج یہ ہوتا ہے نا میرے عزیزو، مسلمانوں کے اندر تو ایسا نہیں ہے، مسجد بنی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن آج آپ دیکھیں دوسرے دھرم کے اندر، آج میرے عزیزو غیر مسلموں میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی، یہ فلاں برادری والوں کا مندر ہے، یہاں پر نیچی برادری والے نہیں آئیں گے، یہاں پر یہ نچلے استر کے لوگ نہیں آئیں گے، خیر یہ ان کے دھرم کا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت بھی میرے عزیزو ایسا ہی تھا، جو سب سے بڑا مندر تھا نا ساگر کے قریب، اس کا جو سب سے بڑا پجاری تھا میرے عزیزو، کہ جہاں پر اسپیشل راجہ مہاراجہ لوگ آیا کرتے تھے، اس وقت کے راجہ کا وہ مندر تھا، وہ صرف اسی کو وہاں آنے کی اجازت تھی، وہی وہاں آ کر کے پوجا کیا کرتا تھا۔ جب مندر بڑا تھا اور راجہ کا مندر تھا میرے عزیزو، تو وہاں پنڈت جی بھی بڑے والے رکھے ہوئے تھے، کوئی عام پنڈت تو راجہ کے مندر میں نہیں رہ سکتا نا میرے عزیزو، تو بڑا قابل ترین میرے عزیزو پنڈت انہوں نے رکھا ہوا تھا، جس کا نام تھا مہنت رام دیو، اپنے وقت کا بڑا مانا ہوا پنڈت اور بہت زیادہ جادو کو جاننے والا، اور ساری جانکاریاں اس کو تھی۔ جب میرے آقا غریب نواز کی کرامتوں
کے چرچے ہونے لگے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ جڑنے لگے، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے مسلمان ہونے لگے نا، تو پرتھوی راج چوہان جو اس پنڈت کو بڑا مانتا تھا، جو رام دیو مہنت کو بڑا مانتا تھا میرے عزیزو، وہ مندر میں آیا اور اس کے بعد میں آ کر کے اپنے مندر کے پنڈت سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا یہ مسلمان فقیر اگر اسی طرح سے لوگوں کو اسلام قبول کرواتا رہا، لوگوں کو مسلمان بناتا رہا، جو یہ دھرم لے کر کے آیا ہے، جو یہ مذہب لے کر کے آیا ہے، جس دھرم کی یہ تبلیغ کر رہا ہے، اگر اسی طرح سے تبلیغ کرتا رہا تو سارے اجمیر میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میں آپ کو بڑا مانتا ہوں، آپ کے جادو کے چرچے بڑی دور دور تک ہے، آپ کے علم کے چرچے بڑی دور دور تک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا منتر پڑھیں کہ یہ جو فقیر مسلمان فقیر اجمیر کے اندر آیا ہوا ہے یہ یہاں سے بھاگتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، وقت کا بڑا پنڈت، ایک بار کو تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ راجا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، میں نے اس کو پہچان لیا ہے، یہ کوئی عام آدمی ہوتا تو جتنا پریشان کیا گیا ہے نا اس شخص کو، جتنی مصیبتوں کے پہاڑ اس پر توڑے گئے ہیں، اب تک تو یہ ہندوستان سے بھاگتا ہوا نظر آتا، اجمیر کی تو بات ہی دور ہے، لیکن ہاں پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، میں اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے سارے علاقے کے پنڈتوں کو اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا، غریب نواز کے پاس پہنچا اور وہاں پر بیٹھ کر کے میرے عزیزو منتر پڑھنا شروع کر دیے، جتنی اس کے پاس میں طاقت تھی، جتنی قوت تھی، جو کچھ یاد تھا سب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب غریب نواز کے مرید آقا غریب نواز کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت فلاں مندر کا پنڈت آیا ہے اور سارے منتر اس نے پڑھنا شروع کر دیے، بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آیا ہے۔ آقا غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منتر ونتر سب یہ بیکار چیزیں ہیں، سب یہ باطل چیزیں ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ دیر انتظار کرو، کچھ اور انتظار کرو، کچھ ہی دیر میں یہی پنڈت جو سب کو لے کر کے آیا ہے یہ خود سب کو بھگاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو دیکھیں میرے عزیزو کیسی طاقت عطا فرمائی، اللہ نے اختیارات عطا فرمائے اپنے ولیوں کو۔ ابھی وہ منتر پڑھ رہا ہے اور تمام علاقے کے غیر مسلموں کو، بڑے بڑے پنڈتوں کو اس نے اکٹھا کیا ہے، لیکن آقا غریب نواز کیا فرما رہے ہیں کہ رکو، انتظار کرو، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کچھ ہی دیر میں یہ سب کو بھگاتا ہوا نظر آئے گا۔ ادھر آقا غریب نواز نماز پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ منتر پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، کچھ ہی دیر گزرتی ہے میرے عزیزو، کچھ ہی دیر گزرتی ہے میرے عزیزو۔ آقا غریب نواز جب نماز سے فارغ ہوئے نا اور آقا غریب نواز کے چہرے پر ان تمام میرے عزیزو غیر مسلموں کی نظر پڑی، اس پنڈت نے جب میرے آقا غریب نواز کے چہرے کو میرے عزیزو توجہ کے ساتھ میں دیکھا، ادھر چہرہ دیکھنا تھا کہ ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے جسم کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے جسم میرے عزیزو پر تھرانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا غریب نواز نے جو فرمایا تھا اپنے مرید سے کہ تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا انتظار کرو، ابھی کچھ ہی دیر میں یہ سب کو بھگاتا ہوا نظر آئے گا، پھر اچانک اس کی کیفیت اور اس کی حالت بدلتی ہے۔ جو رام دیو مہنت تھا میرے عزیزو، جو پنڈتوں کا بھی پنڈت تھا، جو سب سے بڑا پنڈت تھا، اچانک وہ لکڑیاں اٹھاتا ہے اور جتنے بھی غیر مسلموں کو اس نے اکٹھا کیا تھا سب کو غریب نواز کے دربار سے بھگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں سرکار غریب نواز کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا لوگوں نے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور وہ پنڈت جو رام دیو مہنت تھا، جو سب سے بڑا پنڈت تھا، کہ جو سب کو لے کر کے آیا تھا، جس نے سارے منتر پڑھ لیے تھے لیکن غریب نواز کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، وہ بھی آقا غریب نواز کے قدموں میں گرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔